ایمان لائیں تقدیر پر، خیرہ و شرہ. قدر یہ دال کے فتح کے ساتھ ہے، قدر، القدر. اور قدر کہتے ہیں اللہ تعالی کی تقدیر جو اس نے کائنات کے لیے بنائی ہے. اللہ تعالی کی تقدیر جو کائنات کے لیے اس نے بنائی ہے، وہ جس کا اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا ہے. یعنی جو اللہ تعالی نے پہلے سے تقدیر بنائی ہے کائنات کے لیے اپنے علم سے، اور جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے. تقدیر پر ایمان لانا بھی ایمان کے ارکان میں شامل ہے. تقدیر پر ایمان 4 چیزوں کو شامل ہے. یعنی ہم کہیں گے کہ جس نے 4 چیزوں کو مانا اس نے تقدیر پر ایمان لایا. پہلی چیز علم اللہ، اللہ تعالی کے علم پر ایمان لایا. دوسری چیز الکتابہ، لکھنے پر ایمان لایا کہ یہ جو ہے لکھا ہے. تیسری چیز مشیت اللہ، اللہ کی مشیت. اور چوتھی چیز خلق اللہ، اللہ تعالی کا پیدا کرنا. جس نے اللہ کے علم کو مانا اس نے تقدیر پہ ایمان لایا. جس نے کتابت کو مانا اس نے تقدیر پہ ایمان لایا. جس نے اللہ کی مشیت کو مانا اس نے تقدیر پہ ایمان لایا. جس نے اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے پر کو مانا اس نے تقدیر پر ایمان لایا. تفصیل یوں ہے، پہلی چیز اس بات کا ایمان کہ اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم اجمالاً اور تفصیلاً ہے. ہر چیز کا علم ہے اللہ رب العالمین کو، اجمالی طور بھی اور تفصیلی طور بھی. اجمالی طور انسان جو ہے ایک انسان ہے، اور تفصیلی پھر اس کے اعضاء، پھر اس کے 360 جوڑ، پھر 360 جوڑ کے علاوہ انسان کے اندر جو پوشیدہ اعضاء ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، وہ تو انسان یہ اجمالاً ہے. لیکن پھر اعضاء کی تفصیل، اس کو ہم تفصیل کہیں گے. اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، جملتاً بھی اور تفصیلاً بھی. آسمان کا اللہ رب العالمین کو علم ہے مثال کے طور پر، اور آسمان کے اندر کیا کیا ہے، کیسے ہے، کون کون سی چیز ہے، اس سارے کا بھی علم. زمین کا علم ہے اللہ رب العالمین کو، پھر زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے باہر کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، زمین سے نیچے، زمین کے اندر، زمین کے اوپر کیا ہے. اس سارے کا علم اللہ رب العالمین کو تفصیلاً بھی ہے. دوسری چیز ازلاً اور ابداً، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. یہ اللہ رب العالمین کا ازلی علم ہے جو اللہ رب العالمین کو پہلے سے تھا. یہ نہیں کہ کائنات بنی پھر اللہ کو علم ہوا، آسمان وجود میں آیا پھر اللہ رب العالمین کو علم ہوا اس کا.
زمین بنی پھر اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو اس سے پہلے بھی اس آسمان کا علم تھا، اس سے پہلے بھی آسمان اور زمین کے بننے سے پہلے بھی ان کا علم تھا، انسان کے بننے سے پہلے بھی انسان کا علم تھا، انسان کے ماں باپ کا علم تھا، انسان کی ساری جو ہے تفصیلات جو ہیں اس سارے کا علم تھا. چاہے یہ اس علم کا تعلق اللہ کے افعال سے ہو یا اس علم کا تعلق بندوں کے افعال سے ہو. اللہ تعالی کے افعال کا علم ہو یا بندوں کے افعال کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سب کا علم ہے. اللہ رب العالمین کا علم محیط ہے، اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ کائنات کو احاطے کیے ہوئے ہے. وسع ربی کل شیء رحمتا وعلما، وسع ربی کل شیء رحمتا وعلما، وسیع ہے میرا رب ہر چیز پر رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے. اللہ کی رحمت بھی ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز کو شامل ہے، اور اللہ رب العالمین کا علم بھی ہر چیز کو شامل ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کا علم کائنات کے ذرات سے بھی وسیع ہے، ذرات کو بھی وسیع ہے، یعنی ذرات کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہے. اور اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز جو ہے کیا ہے، مخفی نہیں ہے. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. لا يعزب عن ربك مثقال ذرة، آپ کے رب سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے ذرہ برابر بھی. فی الارض ولا فی السماوات، آسمانوں میں اور زمین میں. تو پہلی چیز جو ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم پر ایمان لانا. وہ ہے کہ جس چیز نے اللہ تعالی کے، جس شخص نے اللہ رب العالمین کے علم پر ایمان لایا، کہ ایمان اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ وسیع ہے، وہ کائنات پر وسیع ہے، کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کے علم سے ہوتا ہے. کائنات میں جو ہوگا یہ اللہ کے علم سے ہوگا. اللہ جو کچھ ہوا یہ سب اللہ کے علم سے ہوا، یا آئندہ جو ہوگا یا قیامت تک یا اس کے بعد جو سارا ہوگا یہ اللہ رب العالمین کے علم سے ہوگا. اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوگا. تو گویا کہ اس نے تقدیر کے ایک نقطے پر ایمان لایا. اور یہ علم اب نہیں نیا بلکہ پرانا علم ہے، ازل اور ابد، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اللہ رب العالمین کا علم. دوسری چیز جو تقدیر پہ ایمان میں آتی ہے وہ ہے اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالی نے یہ سب جس کا اللہ رب العالمین کو علم ہے ازل اور ابد سے، اللہ رب العالمین نے یہ سارا جو ہے لوح محفوظ میں لکھا ہے. یہ لوح محفوظ میں درج ہے سارا. لوح محفوظ سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے. لوح محفوظ میں سارا کے سارا درج ہے، جملہ اور تفصیلہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. سورۃ حج آیت نمبر 70. سورۃ حج آیت نمبر 70 اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَعْلَمْ، کیا آپ نہیں جانتے، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں
ان ساری چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور ان ساری چیزوں کو جو زمین میں ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو جو آسمان میں ہے اور جو زمینوں میں ہے؟ ان ذالک فی کتاب، ان ذالک فی کتاب، یہ سارا کا سارا کتاب میں ہے، یہ سارا کا سارا لکھا ہوا ہے. اور ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے یہ سارا. صحیح مسلم کے اندر ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تعالی نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. 50,000 برس پہلے. صحیح مسلم کتاب القدر، باب ذکر حجاج آدم و موسیٰ علیہ السلام. آدم علیہ السلام آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، آسمانوں اور زمینوں کو بعد میں پیدا کیا اللہ نے، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی، مخلوقات کی پوری تقدیریں لکھ دی. تو پتہ چلا کہ پہلی چیز اللہ رب العالمین کے علم پر ایمان لانا کہ کائنات کے اندر جو ہو رہا ہے یا جو ہوگا یا جو ہوا، یہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے علم سے ہوتا ہے. اور دوسری چیز کہ یہ جو سارا ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین نے اس کو پہلے ہی لکھوا دیا ہے، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اس کو لکھ دیا ہے. اور اس کو تب لکھا ہے جب آسمان اور زمین ابھی نہیں بنے تھے. آسمان اور زمین کے بننے سے 50,000 برس پہلے مخلوقات کی تقدیر کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. تیسری چیز جس پہ ایمان لانا تقدیر میں ایمان لانے میں شامل ہے وہ ہے اس بات پر ایمان کہ پوری کائنات، ساری ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ تب ہوتی ہیں جب اللہ کی مشیت ہو، جب اللہ چاہے. چاہے اللہ رب العالمین کے افعال میں سے ہوں یا چاہے مخلوقات کے افعال میں سے ہوں. مخلوقات کے کام تب ہوتے ہیں جب اللہ چاہے. اللہ رب العالمین کے افعال جو ہیں، افعال مبارکہ، یہ تب ہوتے ہیں جب اللہ چاہے. وہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ایمان جو ہے یہ تقدیر پہ ایمان کو شامل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، سورہ قصص آیت نمبر 68. سورۃ قصص آیت نمبر 68 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور اللہ رب العالمین انتخاب فرماتا ہے، اللہ رب العالمین چنتا ہے. پیدا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین چنتا ہے. جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے اور پھر جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے اللہ رب العالمین اپنے کسی فضل کے لیے، اپنے کسی کرم کے لیے، اپنے کسی احسان کے لیے. ما کان لهم الخیارہ، کائنات کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اختیار جو ہے اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ رب العالمین کا اختیار ہے. تو اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں،
ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین چنتا ہے جسے چاہتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27. اسی طرح سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ذوالجلال ہے یصورکم جو تمہاری شکل بناتا ہے فی الارحام ماں کے شکم میں کیف یشاء جیسے چاہتا ہے. ماں کے شکم میں جیسے چاہتا ہے ایسے وہ تمہاری صورت بناتا ہے. کیف یشاء جیسے چاہتا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 6. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے افعال سے متعلق فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ سورۃ النساء آیت نمبر 90. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ان کفار کو تم پر مسلط کر دیتا. اللہ اگر چاہتا تو کفار کو تم پر مسلط کر دیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ تو پھر وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ بس اگر تم ان سے الگ رہتے فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ تو وہ کیا ہے تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ان کو بھی چھوڑ دو اور جو یہ گھڑتے ہیں اس کو بھی چھوڑو. سورہ انعام آیت نمبر 112. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو جس چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو لکھا ہے اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو نافذ کریں اور چاہیں تو اللہ رب العالمین اس کو باقی رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت یمحو اللہ ما یشاء اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے. ویثبت اور جسے چاہتا ہے اسے برقرار رکھتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب اور ام الکتاب جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ رب العالمین جس چیز کو چاہے اس کو بدل دے جس چیز کو چاہے اس کو برقرار رکھے. عمر بن خطاب سے موقوفاً مروی ہے عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے اللہم ان کتبتنا سعداء فاثبتها وان کتبتنا اشقیاء فامحوها لأنك قلت في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. اے اللہ اگر آپ نے ہم کو نیک بختوں میں سے لکھا ہے فاثبتها تو اسے برقرار رکھ. ہم کو سعادت مندوں میں سے ہی بنا سعادت مندوں ہی میں رکھنا. وَإِن كَتَبْتَنَا أَشْقِيَاءَ اگر آپ نے ہم کو لکھا ہے کہ ہم شقی ہیں ہم بدبخت ہیں فَامْحُوهَا تو اس کو مٹا دے مولا. لِأَنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ اس لیے کہ آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. تو اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان اللہ تعالیٰ کی کتابت پر ایمان اور پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایمان. اور چوتھی چیز جو ایمان بالقدر میں ہے وہ اس بات پر ایمان کی پوری کائنات جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہے. ان کی ذات کو بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ذات کو بھی بنایا اور کائنات کی صفات کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا. پوری مخلوقات کی ذاتوں کو بھی اور اللہ رب العالمین نے ان کی صفات کو بھی بنایا ان کی حرکتوں کو بھی بنایا ان کے جو افعال ہیں ان ساروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں.
اللہ تعالی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے. سورہ زمر آیت نمبر 62. تو اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، سورۃ فرقان آیت نمبر 2. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تو اسے مقدر فرمایا، جو ہے اسے فَقَدَّرَهُ، اسے مقدر کیا. تقدیراً، اس کا اندازہ لگایا، اچھی طرح سے اندازہ لگانا. یعنی اندازہ لگانا کا معنی اللہ تعالیٰ نے اس کا نظم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب کی. یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کے بارے میں اس کی جس کو ہم کہیں گے افعال، اس کے صفات وغیرہ، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لکھا، وہ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، وما تعملون، اور ان چیزوں کو بھی پیدا کیا جو تم کرتے ہو. یعنی تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے. تو جس شخص نے ان 4 چیزوں پہ ایمان لایا، اس نے تقدیر پہ ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کے علم پر اور اللہ تعالیٰ کی کتابت پر اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے پر. یعنی اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سارے کو لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے تو یہ لکھا ہوا جو ہے اس کو نافذ کرے، اور چاہے تو اس کو باقی رکھے، چاہے نافذ نہ کرے. کوئی جو ہے اللہ رب العالمین کو مجبور کرنے والا نہیں ہے. اور پھر اس کی اطلاع صرف اللہ رب العالمین ہی کو ہے، کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے، نہ انبیاء کو، نہ صلحاء کو، نہ فقہاء کو، نہ کسی اور کو. سارے کے سارے جو ہیں وہ بے بس ہیں اللہ رب العالمین کی مشیت کے سامنے. اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کرے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے وہ کرے. اور پھر یہ کہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے کائنات کے اندر، چاہے مخلوقات ہوں، چاہے ان کے افعال ہوں، اس سارے کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. تو جس شخص نے ان 4 چیزوں پہ ایمان لایا، ہم کہیں گے کہ اس نے تقدیر پہ ایمان لایا. بعض لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ تقدیر پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے اپنے افعال میں، بندے کو کوئی طاقت نہیں ہے اپنے افعال میں. تو یہ خیال غلط ہے. یہ خیال غلط ہے کہ بندے کو اختیار نہیں ہے اپنے افعال میں. اس کی غلط ہونے کے دلائل قرآن میں ہے. اس کے غلط ہونے کے دلائل جو ہے وہ امر واقع بھی ہے کہ امر واقع اس کے برخلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، تم میں سے جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. سورۃ نبأ آیت نمبر 39. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 223، کہ تم اپنے حرث میں آؤ جس طرح تم چاہو. تم اپنی بیویوں کے پاس ایسے آؤ جیسے تم چاہو، أَنَّىٰ شِئْتُمْ، جیسے تم چاہو. اور تقدیر کے بارے میں، قدرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے. وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور سنو اور اطاعت کرو. سورۃ تغابن آیت نمبر 16. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا، إِلَّا وُسْعَهَا، مگر اس کی وسعت کے
مطابق لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے وہ ہے جو وہ کمائے. کسب یکسب من ہوتا ہے کمانا. گویا کہ بندے کو دخل ہے، گویا کہ بندہ جو ہے کر سکتا ہے، یہ با اختیار ہے، اس کو اختیار کی اجازت ہے. وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر وہ ہے جو وہ کمائے. گویا کہ جو اچھا کام کرے، اچھے کام کا اس کو جو ہے کیا ہے، اس کو اجر ملے گا، اور جو برا کام کرے اس کا اس پہ وبال ہوگا. سورہ بقرہ آیت نمبر 286. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم میں سے جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو تم میں سے چاہے وہ انکار کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے جو ہے فضائل بیان کیے، ایمان کے فوائد بیان کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کفر کے نقصانات کو ذکر کیا سورۃ کہف کے اندر. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان کے فوائد بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے فوائد کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کے نقصانات کو ذکر فرمایا، اور پھر انسان کو اختیار دیا کہ تم کو اختیار ہے، تم ایمان کو چنو گے یا تم کفر کو چنو گے. اگر تم نے ایمان کو چنا تو اس کے فوائد یہ ہوں گے، اور اگر تم نے کفر کیا تو اس کے نقصانات یہ ہیں، اور یہ تم کو بھگتنا پڑے گا. تو گویا کہ یہ آیات جو ہے یہ بتاتی ہیں کہ بندے کو بھی اختیار ہے، بندہ جو ہے وہ مجبوری محض نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممیز کیا باقی لوگوں سے، اس کو عقل دی، اس کو دانش دیا، اس کو سمجھ دی، تاکہ یہ جانے کہ میرے لیے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی کتاب سے وہ اپنے لیے جینے کے جو ہے کیا ہے، جینے کے انوار چنے، جینے کے طریقے سیکھے، وہ اقتباس کرے اللہ رب العالمین کی ہدایت، اللہ رب العالمین کی رہنمائی، اس سے جو ہے سبق حاصل کرے. تو شرعی طور یہ خیال غلط ہے کہ انسان مجبور محض ہے، انسان مجبور محض نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو اختیار ہے، اور یہ انسان کا اختیار جو ہے یہ تابع ہے اللہ رب العالمین کے اختیار کے، یعنی اللہ رب العالمین توفیق جب دے تو ایسا کرے. اسی لیے دعا میں آتا ہے اللہم اجعل التوفیق رفیقنا، اللہم اجعل التوفیق رفیقنا واصبر وما صبرک الا باللہ. نبی علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا واصبر، آپ صبر کریں، لیکن فرمایا وما صبرک، آپ کا صبر نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے. مگر جب اللہ رب العالمین آپ کو مدد کرے گا، صبر کرنے کی توفیق دے گا تو آپ کریں گے. اسی لیے نبی علیہ السلام بکثرت پڑھا کرتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کسی کو پھیرنے کی طاقت ہے اور نہ کسی کو خوش کرنے کی طاقت ہے اللہ رب العالمین کی اذن کے بغیر، اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر. اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اذن کے بعد لاتا ہے، اور اگر کفر کرتا ہے اللہ رب العالمین کی اذن کے بعد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، وما كان لنفس ان تؤمن، کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے الا باذن اللہ، مگر اللہ رب العالمین کی اذن سے. اسی لیے اہل ایمان کے بارے میں علماء کہتے ہیں اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ہمیں اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. کیونکہ ایمان کی دولت اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے اسے ایمان دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو ایمان نہیں دیتا جس سے محبت نہیں کرتا ہے. اسی لیے کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور لوگوں میں جو ہے اختلاف نہیں تھا، تو پھر پیغمبر جب اختلاف پیدا ہوا تو اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا، تو پیغمبروں نے رہنمائی
رہنمائی کی. اب پیغمبروں کی رہنمائی کو لینا یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اختیار میں ہے، یہ انسان کے اقتدار میں ہے، انسان کے اختیار سے یہ باہر نہیں ہے. تو گویا کہ یہ ساری آیت بتاتی ہیں کہ یہ گمان غلط ہے کہ انسان مجبور محض ہے. انسان مجبور محض نہیں، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین نے دی ہے، طاقت دی ہے. البتہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، الہی مجھے توفیق دے، الہی میرے لیے مسئلہ آسان فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین دور طلب ہے. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو برملا اعلان ہے عبادت کا. لیکن وہ ایاک نستعین، اور عبادت کرنے کی آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو عبادت ہم آپ کی کرتے ہیں، اس عبادت پہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ ہی رب العالمین اس کی توفیق دیتا ہے. کسی کے لیے کوئی مشکل ہوتا ہے دین پہ عمل کرنا، کسی کے لیے آسان ہوتا ہے. جس شخص کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے آسان بنانے، دین کا علم، دین کو سیکھنا، دین کو لینا، اس پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا انعام ہے. اور جس کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو، یہ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جب اللہ رب العالمین کسی کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ رب العالمین اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. اگر ہم اپنے ماحول پہ غور کریں، کتنے لوگ اس وقت جو ہے کھراٹے لے رہے ہیں، کتنے لوگ اس وقت ہیں جو پتہ نہیں کن کن کاموں میں لگے ہیں. کیا اللہ کا فضل ہے ہم لوگوں پر؟ ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھ رہے ہیں، قرآنی آیات سیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی جو ہے احادیث سیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ رب العالمین ہدایت کرنا چاہتے ہیں، اس کے سینے کو اللہ رب العالمین کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، اسلام کے دقائق کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے اس کے سینے کو اللہ رب العالمین کھول دیتے ہیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اللہ رب العالمین بچائے، یہ بہت ہی سخت جو ہے کیا ہے اللہ رب العالمین کی سزا ہے. اگر اللہ رب العالمین گمراہ کرنا چاہے کسی کو، اس پر دل کو تنگ کرتا ہے. دین پہ چلنا اس کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا ہو. دین پہ چلنا اس کو بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو دین پہ چلتا ہے، دین کے لیے جس کا سینہ کھلتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کس پہ رحم ہے، کرم ہے. تو یہ ساری باتیں تب ہوں گی جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا. ہم کو چاہیے کہ ہم بکثرت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو یہ جو ہے جس کو کہیں گے ہم شرعی دلائل اس بات کی، شرعی دلیل اس بات کی کہ بندہ مجبور محض نہیں ہے، بلکہ بندے کا اختیار ہے. اور جو ہے امر واقع کیا ہے، ہر انسان جانتا ہے. یہ دوسری دلیل ہے کہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس کی مشیت ہے، اس کی قدرت ہے. وہ اپنی مشیت اور اپنے ارادے سے بہت سی چیزوں کو کرتا ہے، بہت سی چیزوں کو چھوڑتا ہے. وہ جو ہے اپنے ارادے سے جو ہے کیا کرتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے. کوئی شخص جو ہے وہ کیا ہے، وہ چلنا چاہتا ہے، کوئی شخص بیٹھنا چاہتا ہے، وہ اس کا جی چاہتا ہے کہیں جانے کا، وہ جاتا ہے، کہیں آنے کا وہ آتا ہے، کسی سے ملاقات کا وہ ملاقات کرتا ہے، کسی کا جی چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے بازار جائے، وہ بازار جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کی مشیت ہے، انسان کی مشیت ہے. البتہ یہ کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، کہ انسان کے جو ہے وہ معقبات ہیں اس کے آگے اور پیچھے سے، يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. تو بندے کی مشیت اور بندے کی قدرت جو ہے وہ کیا ہے، وہ واقع ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور قدرت کے تابع ہیں. اللہ رب العالمین کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ ایسا کرو، اور پھر یہ جو ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. سورۃ التکویر آیت نمبر 28 اور 29. اسی طرح سے جو ہے کائنات جو ہے پوری کی پوری اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اور اللہ رب العالمین کی ملکیت میں اللہ کے علم اور اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتا. اللہ رب
مشیت اور اللہ رب العالمین کے علم کے بغیر کائنات میں کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوتی، چاہے واجبات ہوں یا چاہے محرمات ہوں۔ تو یہ کہنا کہ یہ جو ہے مجبور محض ہے ہم لوگ یا کچھ، یہ باطل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی ابطال کی مزید جو ہے دلائل اگلے درس میں بیان کی جائیں گے باذن اللہ۔ آج اس میں اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر ٹائم باقی ہو اور کسی کا کوئی سوال ہو، سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، ٹائم تو میرا تو ختم ہو جائے گا۔ سوال تھا ایک تقدیر کے متعلق، جنت اور جہنم تقدیر میں لکھی ہوگی تو جہنم اور جنت کس طرح سبقت حاصل کرے گی؟ یعنی جہنم جس کی تقدیر میں لکھی ہوگی وہ کس طرح جنت حاصل کر سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ آپ سوال دوبارہ کریں۔ آپ سوال دہرائیں۔ تقدیر کے متعلق جنت اور جہنم، جی ہاں، جنت اور جہنم تقدیر میں لکھی ہوگی تو جہنم پر جنت کس طرح سبقت حاصل کرے گی؟ یعنی جہنم جس کی تقدیر میں لکھی ہوگی وہ کس طرح جان حاصل کر سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی۔ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فأما من أعطى واتقى، جس شخص نے اللہ کی راہ میں خرچ دیا لوگوں کو اور اس نے تقوی اپنایا، وصدق بالحسنى اور اس نے اچھائی کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى تو ہم اس کے لیے پھر جنت کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اور وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو شخص بخل کرے گا اور بے نیازی برتے گا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اچھائی کی تکذیب کرے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ہم اس کے لیے جہنم کی راہیں آسان کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعملوا، عمل کرتے رہو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کیونکہ ہر چیز کو وہی آسان ہوگی جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو ہمارا کام جو ہے وہ ہے کہ ہم عمل کرتے رہیں۔ اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں ہم اچھے کام کرتے رہیں گے، ہم جو ہے اگر برے کاموں سے بچ رہے ہیں ہم برے کاموں سے بچتے ہی رہیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، اور کہ جو ہے وحفت النار بالشہوات، کہ شہوتوں سے جہنم کو جو ہے وہ گہرا گیا ہے، جبکہ جنت کو جو ہے وہ ناپسندیدگیوں سے جو ہے گہرا گیا ہے، گہر دیا گیا ہے۔ کیونکہ آدمی جو ہے کیا ہے، اس کو اپنی من کی خلاف، اس کو اپنی طبیعت کے خلاف اعمال کرنے پڑتے ہیں اللہ کے کہنے پر، اللہ کے نبی کے کہنے پر، لہذا وہ کیا ہے وہ ان کاموں کو کرتا ہے بجبر و اکراہ، تو یہ جو ہے اس کو پریشانی بھی آتی ہے، لیکن کیا ہے یہ جو ہے اس کو جنت کے لیے آسانی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے برعکس جو شہوتوں کے پیچھے جاتا ہے، خواہشات کے پیچھے جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ کیا ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو گویا کہ جنت جس کی قسمت میں لکھی ہوگی وہ جنت تک پہنچ کے رہے گا چاہے گھسیٹتے ہوئے، اور جو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ جہنم میں جائے گا، چاہے کتنی بھی رکاوٹیں پیدا کرے کوئی، وہ رک نہیں سکتا۔ جی ہاں،